پیارے دوستو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے محل سے چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا تو اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اور اس کی بیوی بھی ہاں لا رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسی آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہوں، جو بہت بڑا اللہ والا ہوں۔ میں میری بچی کی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ جب چور نے یہ باتیں سنی تو اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں ہی کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بچہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرا دے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کو تو بھول گیا لیکن دھوکہ پر اتر آیا اور گھر میں جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ بہت سوچنے کے بعد اس کی سمجھ میں ایک تدبیر آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے۔ اس مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں، اور ایک نہ ایک دن بادشاہ تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی اور پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ انتخاب میرے اوپر پڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں اور شہزادی سے میری شادی ہو جائے۔ یہ اس کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ تو اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس اور پوشاک پہن لی اور اس مسجد میں جا کر نمازوں پہ نمازیں، ذکر، تلاوت اور مراقبہ شروع کر لیا۔ اب زمانہ چلتا رہا، لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑی ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں کے آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچ گئی کہ یہاں مسجد میں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں۔ ہے تو نوجوان، عبادت میں لاجواب، تقویٰ اور طہارت میں بے نظیر ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ارادے کے مطابق غور اور فکر شروع کیا۔ جو شہزادی کے متعلق سوچا تھا تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میری بیٹی کے لیے اسی کا انتخاب کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلہ میں اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور اس نے بادب اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسی شخص سے کریں گے جو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہوں اور اللہ والا ہوں، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ اب جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہو تو فرمائیے۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، وہ بہت دیر تک وزیر کی یہ گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آج آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھو، میں صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور میں بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے ایک مرتبہ گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس نے وزیر کو سنایا، اور اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں نے بزرگی کا لباس وغیرہ اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں جب یہاں آ کر بیٹھا تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا حافظ دوستو۔ مزید ایسی اسلامی اور سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔